شہنشاہ غزل استاد مہدی حسن کا ایک موٹر اور موٹر سائیکل مکینک سے شہنشاہ غزل تک کا سفر، بچپن ہی سے کیا بننا چاہتے تھے اور والدین کیا بنانا چاہتے تھے، موسیقی کا آغاز کیسے کیا، ریڈیو پاکستان پر آنے کا موقع کیسے ملا، میڈم نور جہاں اور لتا منگیشکر نے آپ کی آواز پہلی مرتبہ سنی تو کیا جذبات تھے اور کیا کہا تھا، آخری عمر میں جب آپ انتہائی مشکلات کا شکار ہوئے اور جہاں بیمار ہوئے وہاں صحت بھی خراب رہی اور دوسرا کچھ پیسے بھی نہیں تھے تو لتا منگیشکر نے کیسے رو رو کر انڈین حکومت سے مطالبہ کیا اور انہوں نے آپ کی مدد کی، یہ کیا کہانی ہے، پاکستانی حکومت نے تو ایوارڈ دیے ہی، انڈین حکومت نے کیا کیا اور کیوں ایوارڈ دیے، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ ایک معروف میوزک پروڈیوسر اپنے پروگرام میں بتاتے ہیں کہ انہیں ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر کی جانب سے ایک موسیقی کے پروگرام کے لیے کچھ لڑکوں کے انتخاب کرنے کا موقع ملا، تو انہی میں سے ایک دبلا پتلا سانولی رنگت کا اور چھوٹی جسامت کا نوجوان جس کا نام محمد مہدی تھا تشریف لایا، اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا سناؤ گے تو اس نے کہا آپ یہ بتائیں کیا گاؤں، راگ سننا چاہتے ہیں، غزل سننا چاہتے ہیں یا کوئی آلاپ سننا چاہتے ہیں، تو وہ پروڈیوسر کہتے ہیں کہ میں تو حیران رہ گیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کیسے اتنی کانفیڈنس سے بات کر سکتا ہے، اور پھر اسی کے بعد میں نے اس سے ٹھمری سنی، غالب کی غزل سنی اور اس نے بہت اچھی گائی تو میں بہت ہی حیران ہوا اور خوش بھی کہ کیسا ہیرا ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ پھر اس آڈیشن کے بعد میں اسے ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر کے پاس لے گیا تو انہیں بھی ان سے مل کر بہت اچھا لگا اور ایک منظوم پروگرام انہوں نے مہدی حسن کو دے دیا، وہ وہاں پر ہفتہ وار پروگرام کرتے اور چھوٹی عمر سے ہی وہ اس موسیقی کے اس حد تک دلدادہ تھے کہ پیدل سفر کر کے آتے اور اپنے فن سے لوگوں کے دلوں کو لبھاتے۔ اور ناظرین، مہدی حسن اس بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹے تھے کہ ان کے والد نے انہیں بجائے کوئی اور کھلونا دینے کے سرپرا دے دیا اور اس سے کہا کہ بس یہی تمہارا کھلونا ہے اور تم نے اس سے کھیلتے رہنا ہے، کیونکہ ان کے والد خود بھی موسیقی سے وابستہ تھے اور بہت اچھا گاتے تھے۔ اسی کے بعد مہدی حسن محنت کرتا گیا، اپنے والد سے تربیت اور رہنمائی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بڑے بھائی کو بھی دیکھتا گیا جو خود موسیقی کا شغف رکھتے تھے، لیکن وہ خود گانے کے بجائے مہدی حسن کو سپورٹ کیا کرتے۔ بس پھر اسی کے بعد آہستہ آہستہ اور دھیرے دھیرے جہاں جہاں موسیقی جاتی گئی مہدی حسن بھی وہاں پر جانے کی کوشش کرنے لگا اور خواب دیکھنے لگا، اور اسی دوران آپ کے گھر کو کچھ مالی مشکلات درپیش ہوئیں جس کی وجہ سے آپ اور آپ کا بڑا بھائی سکھر میں ایک موٹر مکینک کی دکان پر بطور ورکر کام کرنے لگے اور سیکھنے لگے۔ وہی مہدی حسن جسے بچپن میں کھیلنے کے لیے بطور کھلونا سرپرا دے دیا گیا تھا، وہ جب بھاری بھرکم اوزار اٹھا کر موٹر مکینک کے ساتھ کام کرتا تو وہ منظر بڑا دل کو دہلا دینے والا ہوتا، اور یہ مہدی حسن کے لیے بہت مشکل بھی تھا کیونکہ اس نے تو موسیقی کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کے لیے اس سے عشق کیا تھا۔ اور ناظرین، اسی کے بعد پھر وہاں پر لگاتار 4 سال آپ نے کام کیا کہ اسی دوران ایک میوزک پروڈیوسر جو پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتے تھے آپ سے ملاقات ہو گئی، وہ ایک شادی کا موقع تھا کہ آپ نے ان سے درخواست کی کہ آپ تو پروڈیوسر ہیں، آپ اگر چاہیں تو میرے فن کو دیکھتے ہوئے مجھے موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ پروڈیوسر نے مہدی حسن سے کہا کہ آپ سے میں کوئی وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن آپ کا فن دیکھنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کروں گا کہ آپ کو آیا ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر بیٹھے بٹھائے ہی مہدی حسن نے انہیں کچھ ایسی غزلیں، ٹھمری اور راگ سنائے کہ وہ تو ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کیسے اتنا ٹیلنٹڈ بچہ ہماری نظروں سے اوجھل رہا، کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اسی وقت بغیر کسی سفارش کے کام کرنے والوں کو موقع دیا جاتا تھا۔
لیکن پھر پاکستان ٹیلی ویژن تک پہنچنے سے پہلے ہی استاد مہدی حسن کو رفیق انور جیسا شخص مل گیا جس نے اپنی فلم کے لیے فی الفور 4 گانے مہدی حسن سے گوائے، اور آپ نے وہاں پر پرفارم کیا تو اس فلم شکار کو 4 چاند تو لگ گئے اور وہ فلم پھر بھی ہٹ نہ ہو سکی، لیکن مہدی حسن نے جو اس میں گانے گائے تھے وہ کامیابیوں کے ریکارڈ قائم کرتے گئے۔ اسی کے بعد اگلی فلم کنوارا کے لیے آپ نے گانے گائے اور یہ سلسلہ پھر چل سو چل یعنی چل ہی نکلا۔ لیکن یہ مہدی حسن کا بام عروج نہیں تھا، کیونکہ اسے نیشنل ٹیلی ویژن اور فلم و میوزک کے طور پر پلیٹ فارم تو مل چکے تھے، لیکن وہ شہرت نہیں ملی تھی جس کا وہ متقاضی بھی تھا، جس کا وہ متلاشی بھی تھا اور جو اس کا حق بھی تھا۔ لیکن اسی کے بعد ناظرین، جب مہدی حسن نے رشید عطرے کی کمپوزیشن گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، جس کے شاعر فیض احمد فیض تھے، گائی، تو اس نے گویا غزل گائکی کو ایک نیا اور اہم موڑ دے دیا۔ مہدی حسن کو اس غزل سے یوں شہرت ملی کہ وہ پھر لازوال ہی رہا۔ اسی کے بعد ناظرین، آپ فلمی موسیقی کے لیے ایک ایسے شخص بن گئے کہ آپ کی آواز کے بغیر کوئی بھی فلم ادھوری ہوتی۔ جہاں پر فلمی میوزک میں آپ کی آواز ہوتی، وہاں پر آپ کے معاون کے طور پر ناہید اختر یا ملکہ ترنم نور جہاں کا ساتھ ہوتا۔ پاکستان میں جہاں پر آپ کے کنسرٹ اور پروگرام ہونے لگے، وہاں پر پڑوسی ملک انڈیا میں بھی آپ کی مقبولیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، اور جب میڈم لتا منگیشکر، جو بر صغیر پاک و ہند کی شاید سب سے ہی بڑی خاتون گلوکارہ تھیں، انہوں نے ایک آپ کی کمپوزیشن پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارے جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، سنی تو انہوں نے کچھ یوں آپ سے متاثر اور گرویدہ ہوئی کہ بے ساختہ کہہ اٹھیں کہ کوئی شک نہیں مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، اور یہ جملہ پھر بڑا مقبول ہوا اور ابھی تک بھی لوگوں کو اسی لیے یاد ہے کہ یہ لتا منگیشکر نے بولا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ مہدی حسن صاحب خود بتاتے ہیں کہ وہ اپنے شاگرد رشید رفیق مہدی کے ساتھ ان کو تربیت دے رہے تھے کہ انہوں نے راگ کا آغاز کیا۔ جیسے ہی انہوں نے راگ شروع کیا تو انہوں نے عجب منظر دیکھا کہ کانچ یعنی شیشے کا گلاس جو ساتھ پڑا تھا وہ دھڑام سے ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ تو کچھ اور ہے بھی نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر سائنس نے آ کر یہ بتایا کہ جب ایک چیز مخصوص فریکوینسی پر گائی جائے اور اس کی فریکوینسی گلاس کے نیچرل فریکوینسی سے میچ کر جائے تو وہ گلاس ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی مہدی حسن کا خاصہ تھا کہ اس کے گانے سے گلاس بھی ٹوٹ پڑتے تھے۔ لیکن ناظرین، اس بڑے فنکار کے بارے میں میڈم نور جہاں جنہیں ملکہ ترنم کہا جاتا تھا، انہوں نے بھی ایک بہت شاندار بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے استاد تان سین کا صرف نام سنا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مہدی حسن استاد تان سین ہی تھا جو ہمیں نظر آیا، اور یہ مہدی حسن کا معیار تھا۔ انہوں نے بہت سے غزلیں گائی، بہت سے فلمی گانے گائے جو کہ کچھ یوں سپر ہٹ ہوئے کہ آج بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ ناظرین، شہنشاہ غزل کے نام سے معروف پاکستان اور انڈیا کے اس مشہور گلوکار کا آخری وقت بہت مشکل تھا۔ یہاں پر کوئی ایسی سرپرستی نہیں تھی، کیونکہ اس نے تو ساری عمر اور اپنا سب کچھ اچھے اور کلاسیکل موسیقی کو دے دیا تھا، لیکن اسے آخر میں خالی ہاتھ رہنا پڑا۔ اسے بیماریاں لاحق ہوئیں اور ان بیماریوں نے مرتے دم تک شہرت کی طرح آپ کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مہدی حسن اس بارے میں کچھ یوں دل گرفتہ ہوئے کہ بستر سے ہو کر لگ گئے۔ دل کی بیماری، کینسر سمیت ایسے مشکلات پیدا ہوئی کہ اللہ کی پناہ، اور اس پر مزید کہ ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ وسائل بھی نہیں تھے۔ لتا منگیشکر کو بھی اس صورتحال نے بہت دل برداشتہ کیا، اور وہ بے ساختہ ایک ویڈیو پیغام میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا را پاکستانی حکومت کو ان کی مدد کرنے چاہیے۔ اتنا بڑا اور پاکستانی میوزک کو بام عروج پر پہنچانے والا فنکار آخری عمر میں بغیر کسی حکومتی امداد کا سہارا لیے یوں ہی مشکلات میں دن گزارتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گیا، اور آپ کا مقبرہ کراچی میں ہے۔ پاکستان حکومت نے آپ کو تمغہ امتیاز، ہلال امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی تو دیا ہی، لیکن ساتھ میں انڈیا کی حکومت نے آپ کو خصوصی ایوارڈ دیا، جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔